سورہ شورا کی یہ آخری آیت ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم. اب صراط مستقیم بھی ایک تعبیر ہے. کیا تعبیر ہے؟ اس کے دو اینگل سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تعبیر صراط مستقیم کی یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر انبیاء کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام تک جو عقائد اور جو اعمال صالح تھے وہ ایک ہی تھے. عقائد سب کے ایک ہی تھے، حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک. تو حضور جو فرما رہے ہیں یہ وہ سیدھا راستہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام تک لے جاتا ہے، اور جو وَإِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ رب تک لے جاتا ہے. یہ ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نظریہ، ایک ہی فکر، یہ امہ واحدہ، اس معنی میں یہ صراط مستقیم ہے. اور دوسرے معنی میں صراط مستقیم یہ ہے کہ یہ کائنات ہے، اس کے اندر مختلف ہم کام خود بھی کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہیں. تو جب ان کاموں کا پیچھے لنک جوڑے نا آپ، تو جب وہ لنک جڑتا چلا جائے گا تو آخر میں جا کر آپ کو ہمیں یہ فہم ہو جائے گا، یہ تفہیم ہو جائے گی کہ یہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے ہیں. کسی لات منات عزا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ سوچ اور فکر تمہیں سیدھی رب کے پروگرام تک لے جائے گی. اور پھر اگر اس کو اس انداز سے آگے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ پھر تمہیں رب کی طرف لے جائے گی. یہ صراط مستقیم ہے. عقیدے کے اعتبار سے، پیچھے اس جہان کے اعتبار سے بھی صراط یہی ہے کہ وہ اللہ کا ہے، اور آخر بھی وہی ہے کہ اللہ تک جانا ہے. نہ پیچھے کسی لات منات کا مسئلہ ہے، نہ آگے کسی لات منات کے پاس جانا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ ان کو بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں وہ سیدھا راستہ. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سیدھا راستہ یہ ہے اس اللہ کی راہ کہ جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے. اب دیکھیں وہ صراط مستقیم کا جو میں نے معنی کیا تھا کہ جو پیچھے چلے جائیں تو وہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کا ہی نظام ہے. اس بات کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا لنک کرنا، یہ صراط مستقیم ہے. اسی کی حکومت، اسی کی شہنشاہی، اسی کا ہے سارا کچھ. اور الا الی اللہ تسیر الامور، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں اس کے لیے کہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں الی اللہ، ان کا سارا حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ اگر اس سین کو ذہن میں لائیں کہ جب کفار و مشرکین کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام تو چاند، سورج، تارے، جنات اور بت کرتے ہیں، اور ان کی یہ بادشاہ ہیں، اور ان کی ملکیت، ان کے حمد و ثنا کے گیت گائے جا رہے ہیں. اس وقت ایک آواز امام الانبیاء کی آتی ہے، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ان کا کوئی عمل دخل نہیں، ان کا ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، اور سن لو سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. سارے کام اللہ کی طرف کے لوٹنے کا معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان کی جو حرکتیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور انسان کے اندر کی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہوتی ہیں. اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں فیصلے فرمانے والا بھی اللہ ہی ہوگا. اس کے اوپر کسی کا انفلوئنس نہیں ہوگا، اس جہان میں اور اس جہان میں. الا الی اللہ تسیر الامور. کیا تعبیریں فرمائی گئی اس قرآن کریم کے اندر. کہیں فرمایا گیا والامر یومئذ للہ. واہ 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 واہ. اگر وہ سارا سین ہو جو میں عرض کرتا رہتا ہوں بار بار کہ وہاں قیامت ہوگی اور ہمارے خدا ہوں گے اور ان کا کہا مانا جائے گا، ان کے لیے یطاع کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. وہ میں انشاءاللہ جب شفاعت کی بات آئے گی تو میں وہ آیت سناؤں گا آپ کو. وہاں ہوگا. فرمایا نا نا نا،
والامر یومئذ للہ، یہاں پر ہے الا الی اللہ تسیر الامور، وہاں ہے والامر یومئذ للہ، کہ نہیں وہ سارے فیصلے اللہ ہی نے کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، جگائے گا، جمع کرے گا، فیصلے فرمائے گا، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ قدرتیں، یہ شانیں، یہ طاقتیں اس رب کی ہیں جس رب کی شہنشاہی کا اعلان عرب کے اندر آمنہ کے لال نے فرمایا ہے، اور ان کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق قیامت تک اس کے ماننے والے کریں گے، اور آقا سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی اعلان فرمایا ہے۔